أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي الذين من فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم کا بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں. اس آیت مبارکہ کے ضمن میں توبہ استغفار کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. اگر انسان زندگی میں یہ چاہے کہ میں صرف ایک وظیفہ کروں، ایک عمل کروں اور وہ عمل میری پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، مجھے رزق بھی ملے، مجھے عزت بھی ملے، شہرت بھی ملے، صحت بھی ملے، اولاد بھی ملے، مجھے سب کچھ ملے اور صرف ایک عمل کروں، تو وہ عمل ہے استغفار. اللہ سے توبہ استغفار کرنا، استغفار کی کثرت کرنا ہر وقت. ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور دوسرا استغفار، بس یہ دو ہی عمل کا بس. اور کوئی زندگی میں کوئی وظیفہ کرے، اپنی عبادات پوری کرے، استغفار کرے، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. یہ کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ. اور اگر یہ جملے کہہ لیں تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اگر جملے کہہ لیں، انہی کا ورد رکھیں تو الحمدللہ اس کی زندگی کے لیے اللہ عزت بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا، اللہ سارے اس کے معاملات کو سیدھا کر دے گا. درود پاک جو آپ کا دل کرتا ہے وہ پڑھیں اور کثرت کے ساتھ زبان پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ورد. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ایسے یہ ہو گیا اس کے پر استغفار کا آیت مبارکہ پہلے حصے کے بارے میں. اور اب دوسرا حصہ. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت فائدہ پہنچائے گا، جبکہ ایک اور آیت اور احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو خوشحالی میں رکھے گا اور مسلمانوں کو تنگ دستی میں رکھے گا. یہ احادیث کا خلاصہ وہ انشاءاللہ میں زندگی حق یہ بنتا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم جو جتنا اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت پوجا پرستش کرتے ہیں، کہ ہمیں سوائے زندہ رہنے کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ ملتا. دنیا میں صرف اتنا ہی ملتا کہ ہم صرف زندہ رہیں، باقی خواہشات، گھر، گاڑی، کبیر، مکان، یہ چیزیں بالکل نہ ملتی. یہ تھا عدد. آپ کہیں گے یہ کیسی بھی بات کرتے ہیں؟ اب اس کا میں آپ کو جواب اللہ کے پاک کلام سے عرض کرتا ہوں. سورہ الزخرف ہے 33، 34 اور 35. یہ تین مسلسل آیات بینات ہیں. ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافروں کی ایک جماعت بن جائیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری دنیا کافر ہو جاتی تو ہم ضرور رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں، ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے ہیں. اللہ کے ارشاد میں ہمارا کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ سارے کافر ہو جائیں گے تو بھائی یہ کافر دیکھو نا جی کتنی عیاشی میں
اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جاتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو، ان کے تختوں کو جن پر وہ مسند آرائی کرتے ہیں، کرسیاں، صوفے، بیڈ، یعنی مسند آرائی کرتے ہیں، چاندی کا بنا دیتے اور سونے کا۔ اور بے شک یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اچھی آخرت آپ کے رب کے پاس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے۔ چلو لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اس نے فضل کیا ہے کہ وہ آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ زیادہ تر لوگ کس کی جی حضوری کرتے ہیں؟ پیسے والے۔ آپ نے اپنے خاندان میں نظر دوڑائیے، جو آپ کے خاندان میں پیسے کے لحاظ سے تگڑا ہے نا، ہر کوئی اس کو سلوٹ مارتا ہے۔ جو پیسے کے لحاظ سے کمزور ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی پیسے والے کی عزت ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں۔ گاڑی بنگلہ، آپ ہماری فیلڈ میں دیکھتے ہیں، ہمارے مولوی علماء حضرات کی جتنی بھی، جس کی گاڑیاں بڑی ہوں گی، جس کا پروٹوکول ٹکا گیا ہوگا، جس کے آگے پیچھے گارڈ ہوں گے، بڑے مدرسے، بڑی جناب اس کی کوفہ اور بڑا فالوے بین فالوے، اس کی بات ہر کوئی سنے گا، چاہے وہ کھج مارے چاہے وہ چبل مارے۔ اور ایک وہیں پر ایک سادہ عالم دین، غریب عالم دین، وہ بات چاہے جتنی مرضی مضبوط کر لے گا، اس کی بات کی وہ ویلیو نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے علماء، بھائی دنیا ان کی نہ دیوانی ہے، پاگل ہے جن کے پیچھے وہ۔ اچھا، اب میں نے جب ایک مولانا ہے، بڑا دھیما دھیما دھیما، میٹھا میٹھا، بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں، بڑی بڑی دھوم تھی، بھائی کسی بندے کی نہ جناب کمال ہے جی، یہ بندہ نہ جادو کر دیتا ہے، دیوانہ مربوں کا مالک ہے جی، ٹھیک تھا۔ اچھا، اب میں نے ان کی ایک تقریر سنی، وہ جنت دوزخ کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں، اور ایسی بات کرتے کہ عام بندے نے سنی نہیں۔ میرا مزاج میں کوئی بات سن بھی لوں نا، جب تک میں خود حوالہ کراس چیک نہ کر لوں طبیعت کو چین ہی نہیں آتا۔ اچھا جی، جب چیک کر لیا پھر اس کے بعد میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بھائی یہاں پہ بات ہے اس جگہ پہ۔ اب ان مولانا نے باتیں کی جو صراحتاً موضوع ترین روایات ہیں، جھوٹی روایات، اس کی تقریر اللہ کے بندے کی ان جھوٹی روایات سے بھری پڑی تھی۔ صحیح روایتیں تو ایک طرف، جو موضوع روایتیں تھیں جن کا سر پیر ہی کوئی نہیں، ان کا وجود ہی کوئی نہیں، اور تفسیر کے بعد میں وہ تفسیر کر رہے تھے جس تفسیر کا کوئی وجود ہی نہیں بنتا۔ میں حیران ہو گیا، یار اس بندے کی دنیا دیوانی، اس کے پیچھے پاگل نہیں پڑی۔ اس بندے نے ایک روایت بھی ٹھیک سے نہیں بیان کی، ایک بھی ٹھیک روایت بیان کی، یہ سارا سارا کیا ہے؟ پیسہ۔ اب پھر ان کے اندر آپ گھس جائیں تو کبھی ان کی گاڑیوں سے شرابیں نکل آتی ہیں، کبھی ان کے اکاؤنٹے سے اربوں روپے نکل آتے ہیں جی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یعنی اندر گندگی دنیا کی وہ بھری پڑی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا۔ یہ میں ہمارے جو اللہ سے خوف کھانے والے طبقہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دنیا دار تو ان سے بھی 100 گنا آگے، وہ دنیا کی محبت میں تو ایمان چھوڑے، دین چھوڑے۔ ہم اب کا پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب تو ویسے بھی ویزا امریکہ کا اور باہر کا مشکل ہو گیا، ورنہ صرف لوگ امریکہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے عیسائی کی فعالیت کرتے ہیں کہ عیسائی ملک ہے، وہاں پر عیسائی رکھوانے سے ویزا جلدی مل جاتا ہے، کوئی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی، چلے جاتے ہیں لوگ، ایمان بدل رہے ہیں۔ وہی میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں، کافر ہو جائیں گے سارے، تو پھر میں ان کو اتنا مال دیتا ان کے گھر بھی سونے چاندی کے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے وہ تصویریں بھی شیئر کی تھی، جو نام نہیں لیتا غلط پڑ جائے گا، ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے
کاروباری حضرات ہیں، 250 ارب روپیہ انہوں نے شادی کو اڑا دی، 250 ارب شادی کو اڑا دی، اور جو بیٹی کو جہیز بھی دیا 60 کروڑ روپے کا، صرف وہ جس پہ ہم رفع حاجت کرتے ہیں وہ 60 کروڑ روپیہ سونے کا باتھ روم بنا کے، وہ صرف ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک سیٹ سونے کے پائپ، شاور، روٹی، ہر چیز سونے کی، بے عینی ہی وہی الفاظ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہونا کہ یہ سارے ایک ہو جائیں، اگر ایسا نہ ہوتا کہ یہ سب ایک ہو جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا کہ سونے کی، چاندی کی سیڑھیاں، بیڈ، کرسیاں، صوفے، یہ سارا کچھ ہوتا، پھر میں کافروں کو اتنا دیتا یہ دنیا کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے، مسلمانوں کو بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی جو کافر ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ اب ہمیں کم کیوں دیا یا ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والا تھا وہی کڑیکی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، من الخوف والجوع، خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی سے، جان کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، یعنی خوب جوس نکلے گا ہمارا، خوب آزمائش آئے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ تو اللہ کا تھا، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی شریف سے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا جی نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب خود آپ اندازہ کر لیجئے کہ قید خانے کے اندر قیدی کو کتنی سہولیات دی جاتی ہیں، وہ جتنی سہولیات اس کو ہیں اتنی ہمارے پاس ہے نہیں، اور جنت میں جتنی سہولیات ہیں وہ کافروں کے پاس ہیں، ہر چیز وافر ملتا، ہر چیز وافر ملتا۔ ایک اور روایت میں جو المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور کنز العمال کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر، دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں پہلے نمبر پر کس پر آتی ہیں؟ انبیاء، اللہ کے انبیاء کا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو درخت کے اندر چیر کر دو ٹکڑے کر دیا گیا اور ان سے فرمایا گیا کہ بولنا نہیں، چیخ چوک نہیں مارنی، اگر چیخ ماری تو نبوت لے لیں گے آپ سے، بالکل کٹ جاؤ، دو ٹکڑے ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، جد الانبیاء، آگ میں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی خانہ بدوشی کی زندگی گزارا، کوئی گھر نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، ایک جھولا مبارک ہوتا تھا آپ کے پاس، ایک برتن تھا بولا، بس اسی کے اندر پانی پی لیا، اسی کے اندر کھا لیا، اللہ کا فیصلہ یہ بول آپ نے لایا۔ میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے آپ ایک واقعہ تو زبان زد عام و خاص سب کو ہی یاد ہے، وہ ہے طائف کا واقعہ، کس کو نہیں معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ پھر آپ جناب کے بے شمار ایسے واقعات کہ جتنی تکالیف آپ جناب پر آئی ہیں سارے انبیاء پر آئی ہیں، لیکن جتنی آپ جناب پر آئی ہیں کسی اور کی ہمت نہیں تھی وہ برداشت کرے۔ پھر یہ حدیث پاک کے اندر کہ سب سے زیادہ مصائب اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، دوسرے نمبر پر علماء پر،
آج طبقہ علماء آپ کے ایک ایم اے پاس شخص سے کئی گنا زیادہ قابل حاصل ایم اے پاس بچہ بیٹھ کر ایک عالم دین سے جتنی صلاحیتیں اس عالم کے پاس ہے اتنی صلاحیتیں ایم اے پاس بچوں کے پاس نہیں۔ ان کی تنخواہوں کے اندر آپ میرا بیٹا چند دنوں کا لیے پڑھا رہتا ہے، میری تنخواہ اور اس بچے کی تنخواہ میں دیکھ کر بہت شرمندہ ہوں کہ یار یہ ابھی اس کی سٹارٹنگ ہے اور ابھی اس کا کوئی تجربہ کوئی نہیں، اور اس کی یہ تنخواہ، اور جب یہ تجربہ کار ہو جائے گا، ہم 40 سال بھی امامت کر لینا تو ہماری تنخواہوں کے اندر 1-2% یا 2% ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، ورنہ ہماری تنخواہ سال سے ایک ہی رہتی، سال تنخواہ ہماری وہی رہتی۔ 40 سال بعد میں آپ اندازہ کریں کہ ہمارے میرے ساتھی ہیں، ان کو 40 سال ہو گئے امامت کرواتے، اس وقت ان کی امام صاحب کی تنخواہ 5,000 روپئے ہے، امام خطیب ہے، اور یہ نہیں کہ کسی غریب سی مسجد کے امام خطیب، بہت بڑا دربار ہے، اس دربار کے امام بھی ہیں 5 وقت کے، خطیب بھی ہیں، تنخواہ 5,000 روپئے۔ وہ تو اس کے بچے پڑھ گئے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پھرا، معاملہ ٹھیک ہو گئے، ورنہ آج بھی تنخواہ ان کی 5,000۔ پھر آقا جی نے فرمایا انبیاء پر سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں، پھر علماء پر، پھر ان کے زیادہ قریب ہوں، پھر جو ان کے زیادہ قریب، جتنے ائمہ کرام دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر نمازی، امام کے نزدیک نمازی ہوئے گا یا طالب علم ہوں گے، یہ 3 اشخاص ہی قریب ہوں، پھر پہلے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام، دوسرے پر علماء، تیسرے پر جو ان کے قریب، ان کے قریب یا ان کے شاگرد ہوتے ہیں یا ان کے نمازی ہوتے ہیں، اللہ یعنی جو الگ ماننے والا ہے جتنا مانے گا اتنا رگڑا لگے گا، اور اگر تیار ہے تو سبحان اللہ، پھر جنت آپ کی، اگر تیار نہیں تو پھر آپ کے سامنے مقدمہ ہے۔ بس آج ایک اور حدیث میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، پھر کل عرض کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں، پھر جو ان کے زیادہ مثل ہوں۔ ہر شخص اپنے دینداری کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوگا، جتنا زیادہ دیندار ہوگا وہ اتنا زیادہ مصیبتوں میں پھنسے گا۔ اگر وہ شدت سے دین پر قائم ہوں تو اس پر مصائب بھی شدید ہوں گے، اور اگر وہ معمولی سا دین پر ہو تو اس پر اس کی دینداری کے لحاظ سے مصائب آئیں گے۔ بندے پر اسی طرح مصائب آتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چلا جائے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سنن جامع ترمذی شریف کے حدیث باب، سنن ابی داؤد شریف کے اندر اور بے شمار محدثین ایسے ہیں۔ اب ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اب یہ اس حدیث پاک میں بات ہوئی، اس حدیث پاک نے بات بول دی مسلمان کے اوپر، ایمان والے کے اوپر مصیبتیں آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ جب دنیا سے جانے لگے تو اس کے پلے کوئی گناہ نہ۔ ہمارے اوپر آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، یہ جتنے بھی مصائب آتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہو، قبر میں جب جائے تو دامن اس کا صاف ہو، بالکل جڑا ہوا دامن، کوئی گناہ اس کے پلے نہ۔ اکثر دیندار لوگ بیمار ہو کے، شدید بیمار ہو کے پھر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ایمان پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔